بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ایک واقعہ بیان فرماؤں گی۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بسلسلہ نبوت کا اولین معاملہ کس طرح ظاہر ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنو سعد بن بکر کے ہاں پرورش پا رہا تھا۔ میں اور میرا رضائی بھائی اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف چلے گئے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، لہٰذا میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اور اماں جان سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا اور میں بھیڑ بکریوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے، گویا کہ وہ دو ستارے یعنی فرشتے ہوں، میرے پاس آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ اب دونوں میری طرف تیزی سے دوڑے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کمر کے بل لٹا دیا، میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو باہر نکال لیا، اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکالے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے برف کا یخ بستہ ٹھنڈا پانی دو۔ پھر دونوں نے اس پانی کے ساتھ میرے اندر کے حصے یعنی سینے اور پیٹ کو دھویا۔ پھر کہا، اب مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ پھر اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دونوں نے میرا دل دھویا اور کہا، سکینت یعنی اطمینان اور وقار لاؤ۔ اب اسے ان دونوں نے میرے دل پر چھڑک دیا۔ پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کے دل کو سی ڈالو، لہٰذا اس نے سی دیا اور اس دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی امت میں سے 1000 کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اس وقت میں اپنے اوپر 1000 کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر گر نہ پڑے۔ پھر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پلڑے میں اور اس کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری رہے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ میں اپنی ماں حلیمہ کے پاس گیا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اسے بیان کیا۔ وہ ڈر گئیں کہ کہیں یہ شیطان کی کوئی کارستانی تو نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اونٹ کی سواری تیار کی۔ انہوں نے مجھے سواری پر سوار کیا اور میرے پیچھے بیٹھ گئیں، حتیٰ کہ ہم دونوں میری والدہ یعنی کہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں حلیمہ نے میری ماں آمنہ سے کہا، میں اپنی امانت اور ذمہ ادا کر دیا۔ پھر میری والدہ کے سامنے وہ سارا قصہ بیان کیا جو میرے ساتھ ہوا۔ والدہ نے اس قصے کو انہونی انداز میں نہیں لیا، بلکہ کہا، میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سیے جانے کا نشان دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ یہ وہی نشان تھا جو بچپن میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے اور وزن میں ساری امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت ہی بلند اور انتہائی وزنی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث آ جائے، وہاں امت کے علماء فقہا کی بات کا کوئی وزن نہ ہوگا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو یا اس سے مطابق نہ ہو۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف بات پر جو شخص عمل کرے گا اس کی قیامت کے دن کوئی وقت نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری بات، شام کے محلات جو روشن ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اس کے مجاہد صحابہ جہاد کرتے ہوئے شام فتح کریں گے۔
عیسائی مغلوب ہوں گے، صلیب کے اندھیرے چھٹیں گے اور عیسائی علاقے اسلام کے نور سے جگمگائیں گے۔